آپ بد کرتے قرآن بچائیں؟ تو جملہ سنیں، قرآن کسی کے باپ کا کلام نہیں ہے جی قرآن اللہ کا کلام۔ بے شک کس کا کلام ہے؟ بولو دور سے۔ اللہ کا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے رب کے رحم و کرم پر ہے۔ قرآن وہ بچائے گا۔ جی کسی کی ہمت نہیں ہے جو ایک نقطے کو بھی بدل دے، جی زیر کو زبر یا زبر کو زیر کر دے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ قرآن آج بھی ہے اور قرآن قیامت تک رہے گا۔ انشاءاللہ۔ قرآن کو بدلنے والا خود ہی بدل گیا۔ جی حق ہے۔ ارے بولو بھائی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پورا ہے اور بدل کے بھی خیریت نہیں ہے اس کی۔ جی اب کہہ رہا میں یہاں بھی پریشان ہوں، جی ہندو سے اپنانے تیار نہیں، مسلمانوں کی گود سے نکل کے ادھر پہنچا تھا کہ مجھے اپنا لیں گے، قرآن کو برا کہوں گا ان کا بن جاؤں گا، اسلام کو برا کہوں گا ان کا بن جاؤں گا، دین پر انگلی اٹھاؤں گا ان کا بن جاؤں گا۔ مگر بہت اچھا لگا ہے مجھے، ایک شخص نے بیان دیا ہے، حسیب صاحب، ایک شخص نے کہا ہے ہم ہندو ضرور ہیں مگر عقل ماری نہیں گئی ہے ہماری۔ جی اس نے کہا ہے، ایک میسج کیا ہے اس نے ٹویٹر پر، یعنی بہت اچھا لکھا، کہا ہم ہندو ضرور ہیں مگر ہماری عقل ماری نہیں گئی ہے۔ ساری دنیا کے ہندو پاگل نہیں ہیں، ہوں گے کچھ جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں مگر ہم جیسے ہندو ابھی زمین پر سلامت و صحیح ہیں۔ اور اس شخص نے کہا کہ وسیم رضوی جیسے لوگ جو اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا نہ کر سکا، حق ہے بات، حق حضرت۔ جی بہت خوب۔ جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا، جو اپنی بیوی کا نہ ہو سکا، جو اپنی بیٹی اور بیٹوں کا نہ ہو سکا، جو اپنی بہنوں کا نہ ہو سکا، ارے یار اور تو اور وہ اپنے دھرم اور اپنے نبی اپنے ریفارمر کا نہ ہو سکا تو وہ ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ اس شخص نے میسج کیا ہے ٹویٹر پر کہ پورے مذہب کو میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ وسیم کو اپنی گود میں بتا رہے ہیں وہ ہوش میں آ جائے، جب وہ اسلام کو ٹھوکر مار سکتا ہے تو ہمارے مذہب کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے۔ جب یہ ان کا نہیں ہوا تو یہ ہمارا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ جی حق ہے بات، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، جی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جی اور یار مذہب اسلام اور قرآن کو ٹھکرانے والا، برا کہنے والا کیا کہیں کا رہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نا؟ نہیں۔ برباد ہو گئی زندگی، جی تباہ ہو گئی زندگی۔ فتح پور والوں سکون اسلام کے دامن میں ہے۔ جی سبحان اللہ، بہت زور سے بولو، سبحان اللہ۔ کس کے دامن میں ہے بولیے؟ اسلام کے۔ اسلام کے دامن میں، تمہارے نبی کے دامن میں ہے۔ جس کو پناہ کہیں نہیں ملی اس کو پناہ مصطفیٰ کے دامن میں ملی ہے۔ اور دامن اسلام کیا ہے جانتے ہو؟ ایک شخص مکے میں 8 دن تک لگاتار رویا۔ کتنے دن؟ 8 دن۔ 8 دن۔ آواز نہیں پہنچی تھی، نبی گزر کے جا رہے تھے، دیوار سے لگا ایک کالا آدمی رو رہا تھا، پھٹا ہوا لباس تھا جسم پر۔ نبی گئے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے میرے نبی بولے کیوں رو رہے ہو؟ جملہ سنو۔ اس شخص نے کہا 8 دن سے رو رہا ہوں، کسی نے میری بات نہیں سنی۔ مقصد؟ کہا مقصد بتاؤں؟ بولے ہاں مقصد بتاؤ۔ کہا مکے کا جو سردار ہے نا، ابو جہل کو کہا تھا اس نے، اس پر میرا قرض ہے، مانگنا جاتا ہوں مگر دیتا ہی نہیں۔ اتنا جب کہا تو میرے نبی سن کر بولے چاہتا کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں کئی دن سے کھانا نہیں بنا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھوک سے تڑپ پر بلک رہے ہیں۔ جب میں اس مکے کے سردار ابو جہل سے اپنا قرض مانگتا ہوں تو وہ میرے سینے پر لات مار کے دروازے سے قریب سمجھ کے بھگا دیتا ہے۔ گھر جاتا ہوں میرے بچے میرا منہ تکتے ہیں، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ خدا کی قسم ابو جہل قدم قدم پر دشمن تھا تمہارے میرے رسول کا، مگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا جو مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ کون تھا بولو؟ غیر مسلم۔ یار کہاں ہے وہ دنیا کے شرپسند
کہاں ہے ملک کے وہ گنڈے؟ کہاں ہے ملک کے وہ لفنگے جو آج مذہب اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کوئی امن پسند ہے کیا؟ ہم سے زیادہ سکون کی بھیک دینے والا کوئی ہے کیا؟ دیکھ مصطفیٰ کی چوکھٹ، نبی نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا آ میرے ساتھ، لے کر ابو جہل کے دروازے پہ گئے۔ ابو جہل کی بہن نے دیکھا اور دیکھ کر اپنے بھائی ابو جہل سے کہا، بھائی غضب ہو گیا۔ بولے کیوں؟ بولے تیری چوکھٹ پر آج وہ آئے ہیں جس کو تو ڈھونڈتا ہے۔ کہا کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ابو جہل بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا سکتا ہٹا دے، ہو گیا آج ایسا۔ آ گئے وہ، جھانک کر دیکھا تو نبی تھے۔ بچے کو بھیجا، بہن کو بھیجا، جا کے پوچھ آئے کیوں؟ نبی نے کہا میں اپنے کام سے نہیں، تیرے بھائی سے اس غریب کا حق دلانے آیا ہوں۔ ابو جہل نے جب چہرہ دیکھا غریب کا تو جتنا اس کا حق تھا وہ کرتے میں لیا، اس سے بھی زیادہ دروازے پہ آیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس کا حق دے، ہم نے سنا ہے کہ بجائے حق دینے کے تو اس کو مارتا ہے۔ اس نے جو حق تھا اس سے بھی کہیں زیادہ غریب کے دامن میں ڈالا، غریب لے کر چلا۔ بہن دیکھتی رہی، ابو جہل دیکھتا رہا، نبی لے کر چلے۔ بہن نے ابو جہل سے ایک جملہ بولا تھا، وہ سنیے۔ کہا جہاں تو دیتا نہیں تھا اور آج دیا بھی ہے اتنا کہ جتنا تھا اس سے بھی زیادہ دے دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے زیادہ دیا کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان میرے دروازے پہ آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا روز مارتا تھا، آج کیوں دیا؟ کہا بہن سن، جس کے دروازے پر حق دلانے عبداللہ کا بیٹا محمد آ جائے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی حق مار سکے۔ میں نے اسی لیے دیا کہ وہ خود آئے تھے۔ بہن بولی کیا اتنا اچھا ہے وہ؟ جی تو اس کا مطلب وہ بات صحیح ہے جو میں سن رہی تھی؟ کہا کیا؟ بولے میں نے اس کے غلاموں سے سنا ہے جب وہ چلتا ہے اور تیز کی جب دھوپ لوگوں پر پڑتی ہے تو اس کے سر پہ آسمان سایہ کر لیتا ہے۔ ابو جہل بولا باتیں سب سچی ہیں مگر بہن کسی کو بتانا مت، دنیا میں انسان بہت ہے مگر اس سے اچھا انسان آج تک دنیا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ یہ شان ہے تمہارے میرے رسول کی، جی یہ عزت ہے تمہارے میرے رسول کی، یہ مقام ہے تمہارے میرے رسول کا۔ اسلام کل بھی امن کی دعوت دیتا تھا، اسلام آج بھی امن کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام سر بلند رہے جی تو فتح پور والو جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی غور سے جملے سن لو، جوش میں بتائیے، ہوش میں رہیے، 5 وقتہ نمازیں پڑھیے، جی قرآن کی تلاوت کیجئے، بے شک، بڑوں کی عزت کیجئے، چھوٹوں پر شفقت کیجئے، بزرگوں سے محبت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ عافیت سچوں کے دامن میں ہے، جی جھوٹوں کے دامن میں نہیں ہے۔ بہت ملیں گے تمہیں ایسے جو تم سے کہیں گے مت جاؤ مزاروں پر، کیا رکھا ہے؟ جی اور میں ایک جملہ بول رہا ہوں، بڑی غور سے سننا، تم پر اور ہم پر جو یہ آج آفتیں آ رہی ہیں نا، یہ قرآن اور بزرگوں کی دوری کا نتیجہ ہے۔ جی حق ہے۔ جب تک تم بزرگوں کے قریب تھے آفتیں تم سے دور تھی، اور جب سے تم قرآن اور بزرگوں سے دور ہوئے ہو آفتیں تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہیں۔ بے شک، طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے دروازوں میں داخل ہو رہی ہیں، دنیا میں آ رہی ہیں۔ اگر آپ خیریت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں ایک اعلان کرو، اور وہ اعلان کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے جب نکلو گھروں سے اپنی ماؤں کو اٹھا دو، اپنی بیویوں کو اٹھا دو، اپنی بہنوں کو اٹھا دو، اپنی بیٹیوں کو اٹھا دو، اور ان سے کہو کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ بعد میں، گھر میں چارو کشی بعد میں، پہلے مصلی بچھا کے تمہارے گھر کی ہر عورت قرآن کی تلاوت کرے، ایک پارہ پڑھے، اور ایک نہ سکی تو آدھا پارہ پڑھے، آدھا نہ سکی تو پاؤ پارہ پڑھے، پاؤ نہ سکی تو صرف ایک رکوع پڑھے، اور اگر ایک رکوع نہ سکی تو صرف مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ
صبح سے شام تک فرشتے تیرے گھر کی حفاظت کرتے رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. بہت خوب حضرت، بہت خوب. ضرورت ہے امن کی چادر اوڑھیں آپ، جی شانتی کی چادر اوڑھیں آپ، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں آپ. جی چہرہ میری طرف کریں آپ. آخری جملے تقریر کے سن لیں. جلسہ غوث آدم کا ہے. جی زور سے نہیں بول رہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات ادھر کی چھل گئی. جلسہ غوث آدم کا ہے. جی غوث آدم کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. مادر زاد ولی کا نام غوث آدم ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہاں جی مادر زاد ولی کا نام ہے غوث آدم. سنیے غوث آدم ہے کون؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی غوث آدم کا ذکر ہوا. ہاں میرے نبی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر فاطمہ کے حجرے میں کہا تھا کہ میرے خاندان اور میرے حسن کے چمن میں ایک بچہ آئے گا جس کو دنیا عبدالقادر کے نام سے جانے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. اور سنو میرے گھر والوں، مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ جیسے میرا ذکر انبیاء کی جماعت میں ہوتا ہے ویسے ہی میرے امت کی ولیوں کی جماعت میں عبدالقادر کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. 400 سال پہلے ذکر، جی 500 سال پہلے ذکر، یہاں تک کہ جنید بغدادی نے بھی کیا ان کا ذکر. پہلے کے تمام بزرگوں نے کیا ذکر. ہوتے ہوتے یہاں تک ہوا ذکر، یہاں تک ہوا ذکر. اللہ اللہ کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے. اللہ اللہ پیدا ہونے سے پہلے ہی غوث آدم کے چرچے ہو رہے تھے. سبحان اللہ. اچھا چرچا بلا وجہ تو کسی کا ہوتا نہیں ہے بھائی. جی جب آدمی کچھ ہوگا تبھی اس کا ذکر جی حق ہے. ہے کہ نہیں؟ بلا وجہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں تھے، ذکر ہو رہا تھا. پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کے آئے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. حافظ قرآن بن کے. جس ماہ میں تشریف لائے وہ رمضان کا تھا. جی دودھ نہیں پیتے تھے ماں کا. واہ. دنیا افطار کرتی تھی تب ماں کا دودھ پیتے تھے. سبحان اللہ. ہوشیار ہوئے، پڑھائی شروع ہوئی، استادوں کے سامنے قرآن زبانی سنایا. سبحان اللہ. یاد کہاں سے ہوا؟ فرمایا میں ماں کے پیٹ میں یاد کر کے آیا. سبحان اللہ. زور سے نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور آگے بڑھے. کمال خدا نے یہ دیا کہ جب پہلی مرتبہ مدرسے میں گئے تو استادوں نے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی. واہ. سبحان اللہ. ہاں غوث آدم سے بہت دنوں بعد ایک شخص نے کسی نے پوچھا تھا آپ کو یہ پتہ کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث آدم نے کہا بتا دوں؟ بولے ہاں. بولے جب میں پہلی مرتبہ مدرسے گیا تھا، پہلی مرتبہ، تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی تھی بچوں کھڑے ہو جاؤ آج مدرسے میں اللہ کا ولی آیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. تو میں اسی دن سمجھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. حافظ قرآن ہوئے، قاری قرآن، عالم دین ہوئے. 2.5 سال کی عمر تھی، بچوں میں کھیل رہے تھے آپ. اللہ اللہ. ایک فقیر کا گزر ہوا، سلام کیا فقیر نے. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بچے اور تمہارے اور ہمارے بھی کھیلتے ہیں صاحب. جی گالیاں دینا، لہب و لعب کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور کھیلوں میں طرح طرح کے غلط رسومات کا عام کرنا. ارے یار بچے کیوں نہ کریں جب باپ ہی کر رہے ہیں تو. جی ہاں بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، تمہارے گھر گنڈا گردی سے بھرے ہوئے ہیں. امیر ہے ڈی جے، ڈھول تماشے، جی گنڈا گردی،